اسلامی گروپ لونگو میں مہمان خصوصی میاں انس غازی ایڈوکیٹ پیراگون اسکول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جیسا کہ جو لوگ اس گاؤں سے لونگو سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ تو اس ادارے کی میاں محمد افضل اسکول کی جب بنیاد رکھی گئی تھی 1996 میں، تب سے لے کے آج تک اس کی ساری گزشتہ 25-30 سال کی تاریخ سے واقف ہیں۔ اس ادارے کی بنیاد ہمارے اس آبائی گھر جو میرے دادا حاجی حافظ رائی صاحب کا تھا، اس میں میری والدہ محترمہ پروفیسر ریٹائرڈ سیدہ ندیم صاحبہ نے آپ لوگوں سے کر رہا ہوں تعلق رکھنے والے ہیں وہ تو ان تمام تاریخ کی تاریخ سے واقف ہیں، لیکن بہت سارے نئے چہرے راستہ نہیں ہیں یا وہ اس گاؤں سے تعلق نہیں رکھتے اور 5 سال کے وہ آج کی تقریب کے مہمان ہیں، ان سے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا کہ چونکہ ہمارے والد صاحب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب اسی گاؤں کی اسی دھرتی کی اسی مٹی کی پیدائش تھے اور وہ سن آف دا سوئل جو انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہونے کا انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ اس لونگو گاؤں نہ صرف اس لونگو گاؤں بلکہ اس پوری تحصیل کھاریاں میں تھے، وہ سب سے پہلے ثبوت تھے اس تحصیل کے کہ جو آئینی عدالت کے جج بنے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کے عہدے تک پہنچے اسی گاؤں سے اسی مٹی۔ اور آج کی اس تقریب میں وہ بہت ساری عزیز و اقارب ہمارے بلڈ ریلیشن میرے والد صاحب کے بہت سارے بہنیں رشتے دار سب یہاں بھی موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دادا جی اللہ کے بڑے درویش صوفی تھے، تو وہ جب بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب اکلوتے بیٹے اپنے والدین کے، تو میاں جی کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تعلیم کی دلائی باشعور کرنا۔ اب آپ یہ سوچ لیجیے کہ آج سے 71-72 سال پہلے غالباً 1950 کے لگ بھگ کی بات ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمارے والد صاحب کی پیدائش کے بعد کہ میں نے یہاں نہیں رہنا اور اپنا گھر بار زمین بہن بھائی اس زمانے میں جب یہاں پر شاید کچھ بھی نہیں تھا، جو پرانے لوگ بزرگ ایک دو بیٹھے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ آج سے 70 سال پہلے لونگو گاؤں کا کیا یہاں سوچتے آدمی کا کچے مکان میں لڑکے، اس وقت یہاں سے لاہور ایسے ہی تھا جیسے آج آپ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں ملک سے باہر 7 سمندر پار، تو لاہور بھی اس زمانے میں ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ نے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہجرت تو صرف اور صرف ایک جو بیٹا اللہ نے عطا کیا تھا اس بیٹے کی تعلیم کے جذبے نے انہیں ہجرت کرنے پہ مجبور کیا اور وہ لاہور گئے، وہاں جا کے کرائے کے مکانوں میں رہے، لیکن وہ جو خواہش کی جذبہ تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلائی، اس تعلیم کے جذبے نے اس قربانی نے پھر یہ رزلٹ دیا کہ اس بیٹے نے تعلیم بھی حاصل کی، وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے عہدے پر فائز ہوئے، پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے اور الحمدللہ یہ انہی کی میاں جی کی سارا فیض تھا، ان کی سب دعائیں تھیں، ان کی کوششیں تھیں کہ پھر جس طرح سے ہماری والدہ کے ساتھ آپ سب جتنے معزز مہمان میرے عزیز و اقارب میرے رشتہ دار میرے والد کے اور جو مہمان آئے ہیں، میں شاید لفظوں میں آپ لوگوں کو بتا نہ سکوں یا سمجھا نہ سکتا کہ میرے دادا جو تھے حاجی حافظ رائی صاحب، ان کی میری والدہ کے ساتھ کتنی محبت تھی، شاید کسی سسر کی اپنی بہو کے ساتھ وہ ایک مثالی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے کہ وہ بیٹیوں سے بڑھ کر اپنی بیٹیوں کو، ہم نے خود اپنے بچوں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے آج تک ہماری والدہ کو نہیں ڈانٹا، بہت سب کا یہ خیال تھا۔ اور انگریزی میں اردو میں کہتے ہیں دو طرفہ، انگریزی میں کہتے ہیں ریسپروکل، ریسپروکیٹ کرتے، کہ اگر وہ اتنی اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر
اپنی بہو کو عزت مقام کہتے تھے میری نو پروفیسر ہے, ایک کالج میں پڑھاتی ہے, پروفیسر ہے, وہ تو انو کی پتہ ہے. اور اپنی بیٹیوں کو وہ ڈانٹ دیا کرتے تھے خبردار کہتے سیدھا دن آپ کسی کو اونچی نہیں ڈالتی. تو اس کا رزلٹ, اس عزت, اس محبت کا پھر ہماری والدہ نے, پروفیسر ریٹائرڈ سیکنڈ جی رسپت صاحبہ نے, میری ماں نے اپنے سسر کی اس محبت, اس توجہ, اس کا ریسپروکیٹ یہ کیا. ان کا جو ہماری گھر یہاں ابینڈنڈ پڑا تھا, خالی پڑا تھا, جہاں پر جانوروں کا ڈیرا بنا ہوا تھا, جانور باندھے جاتے تھے, اس جگہ پر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سسر کے اس گھر میں علم کی شمع روشن کر دی. 1996 میں جو بزرگ یہاں موجود ہیں یقیناً وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ 1996 میں یہاں پر ارد گرد 4-5 گاؤں تک جو ہے کوئی بچیوں کی پرٹیکولرلی خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام, کوئی ادارہ 1996 میں موجود نہیں تھا 90 کی دہائی. تو یہ جذبہ ہماری والدہ کے اندر اس لیے آیا کہ جب انہوں نے شادی کے بعد 1970 کی جو دہائی تھی, 70 سے 80 میں جب یہاں اپنی ساس اماں جی کے ساتھ جو ہماری دادی فضل بیگم اور اپنے سسر کے ساتھ آنا شروع کیا, تو جب یہاں گاؤں آتی تھی تو شاید میں یہ کہہ سکوں کہ آج کی اس پروگرام میں, آج کی اس محفل میں شاید کوئی ایسی میری بہن ضرور بیٹھی ہو کہ وہ جب والدہ میری آتی تھی تو کوئی نہ کوئی گاؤں میں سے ایسی بیٹی, کوئی بہن بچی آتی تھی جو کہتی تھی کہ میرے خامندہ باروں فلیٹ کو کھاتا ہے پڑھ کے کھا, کیونکہ وہ جھجکتی شرماتی کسی مرد کو, کسی گھر کے فرد کو نہیں پڑھوا سکتی تھی کہ پتہ نہیں میرے میاں نے خامند نے جو ہے جو شادی کے فوراً بعد بلایا کیا لکھ کے بھیجا ہے. تو وہ جب 1-2 واقعات ایسے ہوئے کہ بچیوں نے آ کے ہماری والدہ سے کہا گیا میرے داخلے کا فارم لیب گیا, پردیش گیا, کھاتا ہے پڑھ کے داخل نہیں کی لکھا. اس وقت یہ میری والدہ کو احساس ہوا کہ سب سے زیادہ اس علاقے کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بچیوں کی تعلیم, بچیوں کے شعور کی. جیسے پسند ہے, ملوانا ہے, راؤ ہے, نگڑیاں ہیں, ارد گرد کے 3-4 دیہات جو ہیں ان کی بچیاں کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ اگر ان کا پردیس کیا ہوا باپ, بھائی, خان, بیٹا اگر کوئی 4 حرف لکھ کے بھیجے تو وہ خود پڑھ سکیں, ان کو کسی منشی, کسی ماسٹر, کسی کمپاؤنڈر, کسی کے گھر جا کے پڑھانا نہ پڑے. اس جذبے کے تحت وہ سوچ تھی, وہ ایک جذبہ تھا جس کے تحت میں اس گھر کو دوبارہ سے جتنا بہتر کیا جا سکتا تھا تعمیر کیا, اور یہاں پر جو ہے شعور کا, علم کا جو ہے بچیوں کے لیے پرائمری تک کے لیے آغاز کیا. اس وقت بہت ساری مخالفتیں تھیں اور ظاہر ہے ہماری والدہ چونکہ اس علاقے سے زیادہ بڑی بات ہے اگر اس علاقے کی کسی بیٹی کو, اس مٹی دھرتی کی کسی بیٹی کو یہ احساس ہوا ہوتا تو شاید مانتے کہ اس کے اپنے علاقے سے, اپنی مٹی سے ہو گئے ایک تعلق ہے. میری والدہ کا تعلق تحصیل رسکا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے, اس کے باوجود انہوں نے یہاں کے لیے یہ سوچا. اور اس زمانے میں اتنی زیادہ ٹرانسپورٹ کی سہولتیں نہیں تھیں, ہمارے پاس بھی اس وقت 25-30 سال پہلے کی بات ہے تو وہ اتنا سسٹم نہیں تھا. شروع میں جب اقتدار کی تو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ میں اپنی والدہ کو, میں خود اس وقت ابھی پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں, تو صرف میں اور میری والدہ ہم دونوں ماں بیٹا گاڑی پہ آتے تھے. ہر مہینے بھی آنا, مہینے میں 2 دفعہ بھی آنا, کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا. پھر وہ والدہ دیکھتی تھی کہ میرا بھی ظاہر ہے ہر جو ہوتا تھا اتنی بار آنا. تو وہ بھی ٹائم تھا کہ پھر انہوں نے بس پر فلائنگ کوچ پر خود اس وقت ابھی سرونگ پروفیسر تھی گریڈ 19 میں اور وائس پرنسپل تھی ماڈل ٹاؤن گرلز کالج کی. اس کے باوجود اپنا گھر, سارا نظام, اپنی نوکری اور ہر ہفتے فلائنگ کوچ پر بیٹھ کر, اور یہاں مجھے یاد ہے کہ کار سے آگے اس وقت یا ٹانگے چلتے تھے یا وہ بسیں تھیں, ان ویگنوں میں بیٹھ کے آگے اس ادارے کو بنایا, اس کو چلایا. اور میاں محمد گرلز اسکول آج میں جب کوئی کام
اچھی نیت، اچھے اخلاق اور اچھے جذبے سے کیا جائے تو اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور وہ برکت یہ تھی کہ جس طرح سے جس محنت کے ساتھ جس طرح صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے کہ لاؤنگوں اور اس کے ارد گرد دیہات کی بچیوں کو شعور ملے، ہماری والدہ نے پروفیسر سعیدہ نذیر صاحبہ نے یہ کام کیا۔ اس میں برکت کے دلیل کہ بہت 10 سال یا 15 سال کے 20 سال کے عرصے کے بعد جو ریوارڈ ملا، جو انعام ملا، جو خوشی ملی اس علاقے کو بھی اور ہمیں بھی، اسی ادارے سے پڑھنے والی بچیاں جنہوں نے پرائمری کی تعلیم میاں محمد گرلز اسکول میں حاصل کی، وہ دن آیا کہ وہی بچیاں اس اسکول میں ہیڈ مسٹرس بنی اور انہوں نے اسکول کو آگے چلایا۔ آج بھی الحمدللہ میں جو ہے اسی اسکول سے پرائمری پڑھی ہوئی، اسی اسکول سے مڈل پڑھی ہوئی، جو اس وقت اسکول میں بطور ٹیچر پڑھا رہی ہیں، تو یہ کسی ادارے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب میں چند آخری الفاظ آپ کے ساتھ یہ سب لوگ آئے میں شیئر کرتا چلوں کہ چونکہ سن 2012 میں اسی گاؤں، اسی دھرتی، اسی مٹی کی جو بیٹی تھی میڈم زہرا، جتنا شاید میری والدہ کے ساتھ محبت پیار اس بچی نے نبھایا، اس ادارے کے ساتھ جس طرح سے نبھایا، اس کی مثال کوئی اور نہیں ملتی۔ 26 سال میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اور برملا میری والدہ کہتی تھی کہ یہ زہرا کی ذات کی عادت ہے، پہلے تو دعائیں کرتی تھی کہ اللہ کرے کہ وہ کہیں اسی گاؤں میں بیائی جائے، اسی گاؤں میں کسی گھر کی بیٹی بن جائے، بہو بن جائے۔ تو پھر کہتے تھے اگر نہ ہو سکے گی تو چلی گئی کہیں اور، تو پھر ہم یہ ادارے بند کر دیں گے، یہ اسکول بند کر دیں گے، کیونکہ آپ 75 سال کی عمر میں میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو چلا سکتا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جو ادارہ ہم دیکھتے تھے 2012 تک بڑی مشکل سے اپنے معاملات، اور ہر مہینے ہمیں لاہور سے آ کے اس ادارے کے اخراجات مجھے کرنے پڑتے تھے، ہمیں آ کے اس میں ہر مہینے ٹیچروں کی تنخواہیں، بجلی کے بل، باقی معاملات ہمیں مالی طور پہ 2012 تک کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن شاباش ہے میڈم زہرا کو کہ 2012 سے جب سے میری والدہ نے اسکول کا انتظام مکمل طور پہ اس کے حوالے کیا، 2012 سے ہر سال اس اسکول نے ترقی کی، اور ودن 2 ایئر 2 سال کے عرصے کے اندر یہ اسکول اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا۔ اور اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ ہمیں مالی طور پہ اس اسکول میں کچھ مہینے میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا، اور اس نے اپنے اخراجات کو اٹھا لیا، اپنی مدد آپ کے تحت چلا۔ تو یہ میری والدہ کی تربیت بھی تھی، ان کا اعتماد بھی تھا میڈم زہرا پہ کہ جو ان کو پورا اختیار دیا، اور انہوں نے بھی اسی طرح سے ایمانداری کے ساتھ جذبے کے ساتھ اس ادارے کو چلایا۔ اب چونکہ ظاہر ہے وہ بھی اپنی نئی دنیا میں جا بسی ہیں، اور والدہ جو ہیں انہوں نے بھی یہ سوچ رکھا تھا۔ تو شاید یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں محمد صاحب ہمارے دادا جو پردادا تھے، میرے دادا کے بھی والد تھے، بزرگ تھے، جن کے نام کی نسبت سے یہ میاں محمد گرلز اسکول رکھا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کو جو ہے وہ چاچا محمدہ کے نام سے یاد رکھتے ہیں، یا جو بزرگ ہوں گے کہ بابا محمدہ اور چاچا محمدہ جو میرے والد کے چچا تھے، تو وہ ان کے شاید یہ خیال چلنا تھا۔ تو پھر یہ میڈم زہرا کی ہی ریکمنڈیشن کے اوپر جو ہے عرفان صاحب ان سے یہ بات بھی کہنا چاہیے، تو ہم نے پھر ایک علامتی سے کرائے پہ ہم نے یہ بلڈنگ جو ہے عرفان صاحب کے حوالے کر دی ہے، تو وہ اس کو عرفان صاحب سے میں نے کہا تھا کہ یہ جو علامتی تھا تھوڑا سا کرایہ جو ہے نا چند وہ یہ بھی شاید نہ رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ہی کہا تھا اپنی والدہ کو کہ چاہے بالکل تھوڑا ہو لیکن کرایہ ہم اس کا ضرور لیں گے، اور وہ کرایہ جو ہوگا میں نے کہا وہ بھی آپ اسی گاؤں کی جو غریب یتیم بچیاں جو آج تک مفت پڑھتی نہیں، جن کی فری تعلیم ہوتی رہی اتنے سالوں میں، بے شمار ہے، ہر گھر یہاں جانتا ہے کہ کتنے بچے بچیاں جو ہیں جو ڈیزرو کرتے تھے، مستحق تھے، ان کو فری تعلیم دی گئی۔ تو میں نے کہا یہ بھی جو ہے انہی بچے بچیوں پہ جو مستحق ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، اور ان کے اوپر خرچ ہوگا، ان کی تعلیم کا خرچہ بھی یہ ادھر ہی ہم واپس کنٹریبیوٹ کریں گے۔ لیکن عرفان صاحب نے ہم کرایا میں بس
آخری بات آپ کو یہ کہوں، احمد فراز بین الاقوامی شاعر تھا، پاکستان کا بہت بڑا نام، تو اس نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا اس حوالے سے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معمولی باتوں، اپنے گھروں میں بھی، باہر بھی، علاقے میں بھی، لوگوں پر بھی، ملک کے حوالے سے